رہا ہے. خصوصی طور پر متحدہ قومی موومنٹ سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, لیڈر آف دی اپوزیشن علی خورشید صاحب موجود ہیں. جماعت اسلامی کا وفد موجود ہے. ANP سے شاہی سید صاحب اور ان کا وفد موجود ہے. مسلم پرویز صاحب جو نائب امیر ہیں کراچی کے, وہ MPA صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. ہوم منسٹر صاحب بھی میٹنگ میں موجود تھے, لیکن انہوں نے پوری 2 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کی. انہوں نے سوری ہوم منسٹر صاحب موجود ہیں بالکل, اور ایڈیشنل IG صاحب موجود ہیں. تو آج جی ایک تفصیلی میٹنگ ہوئی, اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب خاص طور پر اسلام آباد سے جو ہے وہ تشریف لے کر آئے, اور ان کو MQM کے وفد نے جو بھی یہاں پہ آج بات چیت ہوئی وہ تفصیل سے آگاہ کیا. آج اور خاص طور پہ جو ٹرانسپورٹر ایسوسیشن والے ہیں, جس میں ڈمپر ایسوسیشن, جس میں واٹر ٹینکر ایسوسیشن اور گڈز ٹرانسپورٹ ایسوسیشن, تمام ان کے نمائندگان موجود تھے. اور آج مختلف موضوعوں پہ بات چیت ہوئی. خاص طور پہ جو سب سے امپورٹنٹ ایشو تھا کہ جو افسوسناک واقعات یا حادثات ہو رہے ہیں یا ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اور ایکسیڈنٹ ہمیشہ ہوتے آئے, لیکن ابھی وہ ایکسیڈنٹس یا ان حادثات کچھ زیادہ ہی پروموٹ اور ہائی لائٹ ہو رہے ہیں, اور اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی. اور یہ نہیں کہ یہ کوئی پہلی میٹنگ تھی, اس سے پہلے بھی ٹرانسپورٹر حضرات کے ساتھ مختلف میٹنگ جو ہیں ہوم منسٹر صاحب نے 2-4 دفعہ کی ہیں. میری بھی ان سے 1-2 میٹنگز ہوئی ہیں. جو ان کو جو مشکلات ہیں اس پہ ہم نے بات چیت کی, جو ہمارے خدشات ہیں اس پہ ہم نے ان سے بات ہوئی ہے. جو گورنمنٹ کے پارٹ میں جو چیزیں آتی ہیں کہ جو ذمہ داری ٹریفک پولیس کی ہے, ٹرانسپورٹ محکمے کی ہے, ایکسائز محکمے کی ہے, اس پہ تفصیلی بات چیت ہوئی ہے. اور پھر ان کی ذمہ داری جس طرح ہوتی ہے کہ جی جس طرح کہ ڈرائیور جو احتیاط سے گاڑی چلائیں, ان کی گاڑیوں جو ہے وہ مکمل طور پر فٹنس کے قابل ہوں, وہ گاڑی چل سکے. تو ان ساری چیزوں پہ بات چیت ہوئی. سب لوگوں کا جب کنسنسس ہوا تو ایک چیز جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ شروعات اس کی شاہی سید صاحب نے کی, اور پھر اس کے بعد سب لوگوں نے اس بات کی تائید کی, یہ جتنے بھی حادثات ہیں یہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں, یہ پولیٹیکل ایشوز نہیں ہیں. یہ ایڈمنسٹریشن ڈیفینیٹلی اس نے اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے, اور یہ نہ ہی کوئی سیاسی ایشو ہے, نہ ہی کوئی لسانی ایشو ہے, نہ ہی اس کا کسی قسم سے کوئی رنگ جو ہے وہ دیا جائے. اور سب پارٹی سے مجھے خوشی ہوئی جس طریقے سے جماعت اسلامی نے یہ بات بڑی کلیئر کی, MQM نے بات بہت کلیئر کی کہ جی یہ کوئی لسانی ایشو نہیں ہے. اور MQM نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارے بھی خدشات ہیں, اگر کوئی بھی قیمتی جانیں کسی کی بھی ایکسیڈنٹ میں جاتی ہیں تو ہمیں بھی اس کا افسوس ہوتا ہے. ANP نے بھی یہ کہا, جماعت اسلامی نے بھی یہ کہا, اور بڑی بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹر حضرات نے بھی یہ کہا کہ جی ہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ خدا نہ خاصا کس کی جان جائے. اگر کسی ڈرائیور کی نااہلی ہے, کوتاہی ہے, تو اس کو اس طرح دیکھا جائے. اس میں ایک بات بتا دوں کہ جو جتنے بھی حادثات واقعات ہوتے ہیں اس میں پولیس جو ہے وہ ان ٹرک ڈرائیورز کو یا اس ٹرالر ڈرائیور کو گرفتار کرتی ہے, وہ گرفتار ہوتے ہیں. کل بھی ایک واقعہ ہوا ایک واٹر ٹینکر کا, اس میں گرفتار کیا گیا جو واٹر ٹینکر کو ڈرائیو کر رہا تھا. اس کے بعد افسوسناک واقعہ ہوا کہ 5-6 واٹر ٹینکر جو ہے وہ ان کو جلایا گیا, جو کہ نہایت افسوسناک واقعہ. وزیر اعلیٰ صاحب نے سختی سے اس کا نوٹس لیا, بہت ناراضگی کا اظہار کیا, اور وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پر آج یہ پوری جو ہے میٹنگ ہوئی. سب اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ بٹھایا گیا. ہوم منسٹر صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا, اور کل جو ہے جن لوگوں نے وہ جلاؤ گراؤ میں ملوث تھے 15 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. سندھ پولیس نے ان 15 لوگوں کو گرفتار کیا جو لوگ جلاؤ گراؤ میں شامل تھے, اور اس ٹرک ڈرائیور بھی گرفتار ہوا, جو ٹرک ڈرائیور جس کی کوتاہی تھی, جس کی لاپرواہی تھی. تو اس پہ یہ بھی اتفاق ہوا کہ ان کو ہم ایز اے حادثاتی یا ایڈمنسٹریٹو ایشو دیکھیں گے. اس پہ کوئی سیاسی بیان بازیاں ہم سب اوائڈ کریں گے, کوئی ایسی سیاسی بیان بازیاں نہ ہوں کہ اس سے کوئی غلط رنگ جائے. کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے باعث تشویش ضرور ہے کہ حادثات نہیں ہونے چاہیے. ہر قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے, ہر انسان کی قیمتی جان بہت امپورٹنٹ ہے.
حادثات نہیں ہونے چاہیے، لیکن چند دنوں سے اس کو جس طریقے سے ایک خاص طور پر میں سمجھتا ہوں اس کی یا تو اس کی کوریج کوئی خاص ہو رہی ہے کہ جی حادثات کو صرف ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، یا اگر یہ پہلے نہیں ہوتے تھے تو ابھی اتنی فریکوینسی سے کیوں ہو رہے ہیں. دو باتیں نا. ایک بات ہے کہ جی حادثات ہمیشہ ہوتے رہے ہیں، چند دنوں سے ان حادثات کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ایک یہ فیکٹر. ایک فیکٹر ہے کہ اگر نہیں یہ ہوتے گئے لیکن یا پہلے نہیں ہوتے تو ابھی کوئی حسن اتفاق ہے کہ روزانہ یہ حادثات ہو رہے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. تو ہر پہلو پہ حکومت بھی ضرور دیکھ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جی اس شہر میں کا امن امان قائم رہے، اس شہر کا امن امان برقرار رہے، اور خدا نہ خواستہ کسی بھی سیاسی بیان سے یا کسی بھی بیان کوئی ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے آ جائے یا کسی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے آ جائے، اس کا کوئی تیسری طاقت، کوئی ایسی قوت جو امن امان کو خراب کرنا چاہتی ہو، وہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. ہم نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے ہمارے اس ملک کے دشمن ممالک بہت ہیں، ان دشمن ممالک کے ادارے 24 گھنٹے نظر رکھ کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم کوئی ایسا موقع ہو کہ ہم کوئی آگ لگائیں. تو خدا نہ خواستہ کوئی ایسا فیکٹر نہ ہو جو کہ وہ چاہتا ہو کہ جی اس طرح کی چیزوں. تو ہر پہلوؤں کو گورنمنٹ بہت سنجیدگی کے ساتھ دیکھ رہی ہے. لیکن آج کی میٹنگ کے بعد الحمدللہ ایک یہ بہت ہی لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جائے گا کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، اور اگر حادثات نہ ہو، ایک بھی نہ ہو، اگر خدا نہ خواستہ ہوتا ہے تو اس کو حادثہ کر کے دیکھا جائے گا، اس کو کوئی سیاسی لسانی یا کسی اور قسم کا کوئی رنگ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا. یہ سب کا اتفاق. اور دیکھیں آج یہ وہی خوبصورتی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اس شہر کے، وہ یہاں پر ایک میز پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چیز پہ اتفاق کیا ہے کہ ہمیں ان تمام ایسے لوگ جو کہ اس طرح کی کوئی ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں یا ہوا دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے کلیئر میسج ہے. ہم سارے ایک انڈر دا ون امبریلا سارے پاکستانی ایک ہیں. جو ایشوز ہوں گے اس کو ایشوز کے لحاظ سے ہی ٹیکل کیا جائے گا، ان ایشوز کو کسی اور طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جائے گا. ہم سب میں یہ اتفاق ہے، ہم سب لوگوں کی یہی ایک یہاں سے کلیکٹیو میسج جو ہے وہ جانا چاہیے کہ ہم پاکستانی لوگ جو ہیں، ہمیں کوئی کسی قسم کی بھی اس طرح کی چیزوں میں ہم لوگ نہیں آئیں گے. تو باقی کہیں سے بھی میں نے کہا بیچ میں ٹرانسپورٹر حضرات کی طرف سے بھی کچھ بیان آتا ہے تو اس کو بھی ہم نے جو ہے ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اس طرح کی کوئی چیز کبھی نہ دیں. آپ کا کام کاروبار کرنا ہے، آپ کا کام کوئی اور کوئی چیز نہیں ہے. لیکن سب نے اتفاق کیا، اور میں سمجھتا ہوں آج جس ماحول میں پوری میٹنگ ہوئی ہے، اور وہ پوری میٹنگ ہم نے اپنے مطلب سب کو بتا کے اس کے ہم نے منٹس بھی کر رہے ہیں، اس کے ریکارڈ بھی رکھا ہے ہم نے کہ آپ کو جب بھی ضرورت پڑے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے افہام و تفہیم کے ساتھ اور اچھے ماحول میں یہ ملاقات ہوئی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز کو ریزالو کریں. یس گورنمنٹ کے لیے چیلنج ہے. ایک ایسا شہر ہے کراچی جس میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہیوی ٹریفک چلتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ پورٹ یہاں پر ایک ہی ہے پورے پاکستان میں، تو پورے پاکستان کی امپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، پورے پاکستان کی ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. تو کراچی کے ان چیزوں کا مقابلہ آپ کسی اور جگہ سے نہیں کر سکتے، کسی اور شہر سے نہیں کرتے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایڈیشنل آئی جی صاحب نے مجھے جو فگرز دی تو مجھے وہ فگر دی تھی کہ ہمارے پاس جو لاہور کی یا پنجاب کے دوسرے پارٹ سے ایکسیڈنٹ ہے اس سے پرسنٹیج ہمارے ایکسیڈنٹس کی بہت زیادہ کم ہے. لیکن میں اس کمپیریزن میں کبھی پرسنلی میں بتاؤں میں کمپیریزن نہ دوں، لیکن وہ ہمارے پاس ایکسیڈنٹس کی جو تعداد ہے وہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان نمبرز کو میں سائڈ میں کر دوں، ہماری اور گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ ایک بھی حادثہ نہ ہو، ایک بھی ہر ایک قیمتی جان کی حفاظت کی جائے. لیکن میں پھر وہ بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس چیلنجز ہیں. اگر ہم آج کراچی میں ہیوی ٹریفک کو مکمل طور پہ ہم بند کر دیں تو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ آپ کی اسٹک ہو جائے گی. ہم نے ٹرانسپورٹر حضرات کے ہی جو ہے ریکویسٹ پہ 1 گھنٹہ ہم نے ٹائم بڑھایا. پہلے 11 بجے سے 6 بجے تک ہم نے 10 بجے سے 6 بجے تک کیا ہے، اور اس میں بھی ٹریفک پولیس کو پابند کیا کہ ان آورز میں بھی ٹریفک پولیس زیادہ ویجیلنٹ ہوگی، زیادہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی کے ساتھ وہ کوشش کرے گی. اور میں نے ٹرانسپورٹ حضرات کو میں نے کہا کہ اس میٹنگ کے بعد آپ نے اپنے تمام ایسوسیشنیں جو بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنے ممبرس کو بلائیں، ان کو بھی کہیں پابند کریں کہ وہ ان کے ڈرائیور بہت ہی احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں، اپنی گاڑیوں کو فٹ رکھیں، فٹنس ان گاڑیوں کی ٹھیک رکھیں تاکہ اس طرح کی کوئی چیزیں جو ہے وہ نہ ہو سکیں. تو یہی چند مقاصد تھے، یہی چند گزارشات تھی.
اور میں چاہتا ہوں کہ یہی یہاں سے جو یونٹی کا میسج ہے اور یہاں سے جو ہمارا ایک اچھا میسج ہے کہ جی کوئی بھی جو ہے وہ اس کو غلط وے میں نہ لے, کہ سب ہم ایک طریقے سے ایک بھائی کی طرح رہ رہے ہیں. میں گزارش کروں گا اگر 2 لفظ جو ہے فاروق ستار صاحب جو ہے وہ بھی بات کر لیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو یہ کہ میرے لیے اسلام آباد سے جب یہ کانفرنس کا وقت تھا اس پر پہنچنا ممکن نہیں تھا. بہرحال چونکہ کانفرنس کی نوعیت انتہائی اہم تھی, خالد مغل صدیقی اور میری پارٹی کی طرف سے بھی مجھے یہ ہدایت ملی کہ مجھے پہنچنا ہے, تو میں یہاں پہنچ گیا. اب جو کچھ بھی کانفرنس میں آپ سب نے شرجیل بھائی ڈسکس کیا ہے اس کی بہت زیادہ تفصیل میرے سامنے نہیں, آپ نے خلاصہ ضرور پیش کیا ہے. کاش کہ میں پہلے سے موجود ہوتا اور کھل کر آپ کے سامنے کچھ باتیں جو آپ نے شاید مجھے لگتا ہے کہ میڈیا کی گلیئر کے بغیر کی ہوگی, تو وہاں میں اپنا بھی موقف ذرا کھل کر رکھتا. لیکن اب چونکہ آپ نے مجھے یہاں کہا ہے, میری پارٹی یہاں موجود تھی, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نہیں سمجھتا, میری نظر میں یہ اہمیت نہیں ہے اس بات کی کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے یا یہ انتظامی مسئلہ ہے. یہ مسئلہ دراصل انسانی مسئلہ ہے, اور انسانی مسئلوں پر اگر ہم نے ایک سیاسی جماعتوں کے اکابرین کی کانفرنس بلائی ہے تو میری پہلی خواہش تو یہ ہوتی اور ہے کہ ہم صرف حکومت اور جو سیاسی جماعتوں کے لوگ اگر وہ یہاں زیادہ ہم بیٹھتے تو وہ زیادہ آسان ہوتا. دیکھیں, اگر میں کسی کی اس میں وہ نہیں کر رہا, لیکن ایسے متنازع بیانات آئے ہیں میرے کچھ بھائیوں کی طرف سے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ اس وقت یہاں موجود ہوں تو جو 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں, جو بہت بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ جن کا قتل ہوا, جن کی زندگی کا اتلاف ہوا, جن کی زندگیاں زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا, تو میرے خیال میں ان کو بھی ہمیں یہ میسج دینا ہے کہ ہم سب ذمہ دار لوگ ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریاں سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہم کسی بھی سٹیک ہولڈر کو اگر بٹھاتے ہیں اپنے ساتھ تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا میسج جو ہے وہ غلط جاتا ہے. میں کسی کی عزت اور احترام میں کمی نہیں کر رہا. بات یہ ہے کہ اگر ایک طرف میرے ڈمپر کنٹینر اور ان کے اونر ہیں اور دوسری طرف کراچی کے 100 سے زیادہ شہری ہیں جو کہ بے دردی کے ساتھ ٹریفک حادثات کہیں یا جو بھی کہیں مارے گئے ہیں, تو دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری کو قبول کرنا چاہیے کہ کاش بر وقت کچھ اقدام ہو جاتے تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. اور بر وقت اقدام میں کہ جو ڈرائیورز تھے ایک اعداد و شمار سامنے آ جاتے کہ بھائی وہ کس حالت میں ڈرائیونگ کرتے ہیں, نشے کی حالت میں کر رہے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہے یا نہیں ہے, ان کے پاس اللہ بھلا کرے وہ تربیت یافتہ ڈرائیور ہیں یا نہیں ہیں, اور پھر وہ جو اوقات کار طے کیے گئے اس میں چلا رہے ہیں یا دن دھاڑے اپنی مرضی سے آ کر ایک ان کے پاس کھلی چھوٹ ہے, کھلا لائسنس ہے, وہ جس کو چاہے اس کو قتل کر دیں. تو میرے خیال میں یہ ذمہ داری اس حد تک حکومت کی بنتی ہے کہ حکومت کو اس کا نوٹس کاش تھوڑا پہلے آپ لے لیتے تو میرے خیال میں یہ اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا اور یہ چیزیں سنبھل جاتی. یہ میری رائے ہے اور میں ایک دانہ دوست کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ہوا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم آئیں ان متاثرین کے زخموں پر بھی مرہم رکھیں اور کچھ وزراء اور کچھ مختلف جماعتوں کے لوگ ہم مل کر ان کے گھروں پر بھی جائیں اور ان کی بھی داد رسی کریں.
ان کے غم میں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں، انہیں بھی یہ یقین دلائیں کہ ان کے قاتل گرفتار ہوں گے اور انہیں قرار واقعی سزا ملے گی. اور اس سلسلے میں جو ذمہ داری ڈمپر اونر کے مالکان کی ہوتی ہے وہ ہم یاد دلائیں انہیں حکومت کے طور پر، اور جو ہم اسٹیک ہولڈر ہیں سیاسی اس میں ہم ان کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں. میرے خیال میں یہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اب صورت یہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کے معاوضے کا بھی اعلان ہوا نہیں ہوا جو متاثرین ہیں، جن کی جانوں کا، معصوم اور بے گناہ شہریوں کی جانوں کا اطلاف ہوا ہے. تو ہمیں وہاں تک ان تک پہنچنا چاہیے، ریچ آؤٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں میرے ساتھیوں نے یہ واضح کیا ہے اس کانفرنس میں کہ اس مسئلے کو نہ یہ لسانی مسئلہ ہے، نہ اسے لسانی مسئلہ بننا چاہیے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمیں ہر حال میں اس بات پر نظر رکھنی ہے کہ جو تشدد ہے، جلاؤ یا گہراؤ یا اس طرح کی، یہ میں سمجھتا ہوں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. وائلنس از کاؤنٹر پروڈکٹیو، وائلنس بریڈز وائلنس. لہذا میری جماعت کی طرف سے اور میں سمجھتا ہوں سب کی طرف سے ہم شہریوں سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ وہ بہت صبر کر رہے ہیں، بہت ظلم اور ناانصافی سہ رہے ہیں. کئی شعبوں میں جو سلوک ان کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے ہو رہا ہے، اس کے باوجود بھی انہوں نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیا. میں ایک بار پھر اپیل کروں گا اس فورم سے بھی کہ ہمیں انصاف کے لیے جو متعلقہ فورمز ہیں، حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اس کے بعد انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، اور تیسرے نمبر پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان سے یہ باز پرس کریں، ان سے پوچھیں کہ بھائی اگر یہ ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں اور دن میں یہ ڈمپر کنٹینر ہوں یا واٹر ٹینکر کا تو چلیں کوئی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن ان کو بھی کہیں نہ کہیں ہمیں ریگولیٹ کرنا ہوگا، ان کے لیے بھی کچھ آورز مقرر کرنا ہوں گے. اور ہماری جو انتظامیہ قانون نافذ کرنے والے اس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کریں کہ جہاں یہ حادثات ہو رہے ہیں وہاں پر فوری طور پر جو ہے وہ کارروائی ہو. جو قاتل ہیں انہیں گرفتار ہونا چاہیے، جو مقتولین ہیں ان کے لواحقین ہیں انہیں انصاف ملنا چاہیے، اور آئندہ ایسے واقعات کا سدباب ہونا چاہیے. اور یہی کام کر کے ہم آئین، قانون اور حکومت کی عملداری کو قائم کر سکتے ہیں. ورنہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کی ریٹ کہاں ہے اگر یہ واقعات ہو رہے ہیں، اور اگر ہم اس کا نوٹس نہیں لے رہے، کوئی کمیٹی یا کمیشن نہیں بنا رہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک کمیشن بھی بنانا چاہیے جو اس بات کا مکمل جائزہ لے کہ اس کی ذمہ داری. مجھے خوشی ہوتی اگر شرجیل بھائی حکومت کی طرف سے بھی یہ کہتے کہ اس میں کہیں ہماری بھی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم نے شاید بر وقت نوٹس نہ لیا ہو، بر وقت اقدام نہ کیا ہو، یا جو متاثرین ہیں ان کے زخموں پر مرہم نہ رکھا ہو، جس کی وجہ سے آج یہ صورتحال ہے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر یہ کانفرنس کرنی پڑی. ورنہ میرا ایک بیان آتا ہے، سخت بیان آتا ہے، اور اس کا جواب اگر حکومت کی طرف سے وہ بیچاری میری بہن سعدیہ جاوید اگر دے گی تو اس سے مجھے حکومت کی سیریسنس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس معاملے میں حکومت کتنا سیریس ہے اور انہوں نے ہماری باتوں کو کتنا سیریس لیا. ہم قطعی اور قطعی اس بات کو انڈورس نہیں کرتے کہ کسی طرح کی کسی بھی پراپرٹی کا کوئی نقصان ہو، نہ کوئی انڈورس کرے گا، نہ اس کا کوئی درس دے گا، نہ کسی طرح کے اس طرح کے اشتعال میں ایم کیو ایم پاکستان کہیں جو ہے اس کا کوئی کردار ہوگا. یہ میں بہت واضح کر رہا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان مکمل طور پر
عدم تشدد کی پالیسی پر کاربند ہے، لیکن عوام کے جذبات کی ترجمانی میری ذمہ داری ہے، ہم ان کے نمائندے ہیں۔ شہر کراچی کئی مسائل کا شکار ہے، میرا یہ کام بھی ہے کہ میں اور لوگ بھی بات کریں، مجھے معلوم ہے لیکن میں وہاں تھا نہیں نا، تو اس لیے تھوڑا سا میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے ہمارا کام تھوڑا سا انتباہ دینا بھی ہے۔ انتباہ دینا اور وائلنس کو پروموٹ کرنا دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وائلنس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں، ہم بھی اس کو کنڈیم کرتے ہیں، اور کسی بھی ایسی کوشش کو جس میں بھائی کو لڑانے کے لیے اکسایا جا رہا ہو، کسی بھی مسئلے کو لسانی رنگ دیا جا رہا ہو، اس کو قطعی اور قطعی MKM پاکستان کی کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملے گی، نہ تھی، پرسیپشن میں بھی اگر کبھی رہی ہو تو میں آج اس کو واشگاف لفظوں میں کیٹیگریکلی کہتا ہوں کہ ہم کسی ایسے کام کو سپورٹ نہیں کرتے، نہ کریں گے جس میں پراپرٹیز کا نقصان ہو، جلا ہو، گہرا ہو۔ لیکن مجھے یہ یقین دہانی چاہیے حکومت سے کہ وہ اپنی عملداری کو قائم کریں گے، وہ ہر حال میں ایسے ڈرائیورز کو، پھر جو گاڑیاں چل رہی ہیں ان کی جو وہ کتنی موٹریبل ہیں، وہ میکینیکلی کتنی صحیح ہیں، وہ روڈ پر مطلب پلائیبل ہیں، روڈ پر چلنے کے قابل ہیں، ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور جو لائسنس ڈرائیور ہیں وہ لائسنس یافتہ ہیں، تربیت یافتہ ہیں، ٹرینڈ ہیں، اور اس قابل ہیں کہ وہ چلا رہے ہیں۔ یہ ساری بات میں اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ ضروری ہے۔ اگر حکومت یہ ذمہ داری پوری کرے اور ایسے واقعات کا بر وقت نوٹس لے کے نپ انٹو دا بڈ آف دی ایول وہیں پر اس کو ختم کر دیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی طرف سے بھی مجھے یقین ہے کہ اس طرح کا کوئی نہ ریئیکشن آ سکتا ہے، نہ کوئی رد عمل آ سکتا ہے۔ لیکن پہل ہمیں کرنی ہوگی، حکومت کو اقدام کرنے ہوگے، اور لوگوں کو یقین دلانا ہوگا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لوگوں کی جان، مال، متاع، عزت، آبرو کی حفاظت حکومت کا کام ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ حکومت انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گی، اور جو کوتاہی ہوئی ہے اس کا ازالہ کرے گی، جو متاثرین ہیں ان تک پہنچے گی، ان کے پاس جا کر، مظلوموں کے پاس جا کر ان کی داد رسی کرے گی۔ تو مجھے اس پر آپ سے سپورٹ چاہیے مجھے۔ تھینک یو۔ اچھا، یہ باقی لوگ بھی، باقی سب کو میں موقع دوں گا۔ تو ایک چیز ہم نے واضح کر لی کہ جی اب کوئی شعلہ بیانی نہیں ہوگی۔ کل بھی جن لوگوں نے شر پسندی کی، کسی کے کہنے پہ بھی کی، ان میں سے 15 لوگوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ اب جس نے بھی شر پسندی کا میسج دیا وہ شاید کہاں پہ بھی ہو، لیکن اب یہ میسج چلا گیا کہ وہ 15 لوگ جس نے شر پسندی کی وہ اس وقت قانون کی تحویل میں ہے، پولیس نے ان کو اریسٹ کیا۔ تو میں عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ ایسے شر پسندوں کی باتوں میں کبھی نہ آئیں، جو آپ کو استعمال کریں اپنے مقاصد کے لیے، جو آپ کو استعمال کریں غلط بیانی کے لیے یا نفرت پھیلانے کے لیے، ایسے شر پسندوں کی باتوں پہ نہ آئیں۔ اب میں گزارش کروں گا جماعت اسلامی کے نائب امیر کہ وہ بات کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ نشست جو یہاں پر ہوئی ہے، اس میں کراچی سے تمام تقریباً سٹیک ہولڈرز موجود تھے، اور سب کا جو ہے اتفاق رائے سے بہت اچھے دوستانہ ماحول میں بات ہوئی ہے کہ جہاں جہاں جو نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ بھی ہوگا، جہاں جہاں جو کمی بیشی ہے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کی یا ٹرانسپورٹیشن کی، گڈز کی، اس سب کو مینیج کیا جائے گا، اچھے طریقے سے مینیج کیا جائے گا۔ اور جہاں کوئی یہاں پر سے امپلیمنٹ کرنے کی بات ہوگی، یعنی بنیادی طور پر یہ بات ہوئی کہ اصل میں یہ انتظامی خرابی ہے، اور یہ کوئی سیاسی پہلو یا کوئی جو ہے لسانی اس پر بات کو نہیں ہونا چاہیے، اور آپس میں انسانی مسئلہ دیکھتے ہوئے ایک ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہوئے اس کو انتظامی مسئلے کو انتظامی طریقے سے ہی حل کرنا چاہیے، خواہ وہ لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کا ہو، پانی کے پہنچانے کا ہو، گڈز ٹرانسپورٹ کی یہاں سے ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو، چنگچی کا مسئلہ ہو۔ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جہاں جہاں جو اتلاف ہوا ہے جانوں کا، وہاں 1 کروڑ روپیہ جو ہے دیا جائے، جہاں پر اس کے لیے تحقیق ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا یہ سارے واقعے اور کیسے ہو رہے ہیں، اس سب کی تحقیق بھی ہونی چاہیے،
اور تحقیق کے ساتھ جو ہے پھر جو بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ طے ہوا ہے کہ یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے اور اس کے انتظامی مسئلے کو انتظامی طریقے سے ہی حل کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ جی. شاہد سید صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے یہ اہم موضوع پہ بلایا. حقیقت یہی ہے کہ یہ انتظامی مسئلہ ہے اور فاروق صاحب نے نام لیا انسانی مسئلہ, تو میں اس کو سپورٹ کروں. بالکل یہ انسانی مسئلہ ہے. سب سے بڑی بات باتیں بہت ہوئی ہیں اور تجاویز بھی آئی, یہ سب چیزیں بھی ہیں, غلطیاں بھی پوائنٹ آؤٹ ہوئی ہے. لیکن بنیادی چیز یہ کہ میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, میڈیا والے جو دوست بیٹھے ہوئے سارے, آیا کیا ایکسیڈنٹ پشاور میں, کوئٹہ میں یا لاہور میں نہیں ہوتا؟ اچھا, آپ کے پاس کسی کے پاس یہ اندازہ ہے کہ لاہور میں آبادی کتنی ہے اور وہاں ایکسیڈنٹ کتنے ہیں؟ کراچی کی آبادی کتنی ہے اور کراچی کے ایکسیڈنٹ کتنے ہیں؟ اگر کوئی اس پہ تجزیہ کرے تو بھی پتہ چل جائے گا نا کہ کراچی میں خرابی کیا ہے. پھر دوسری بات کہ ایکسیڈنٹ ہے, چاہے وہ ڈمپر کا ہو چاہے موٹر سائیکل کا ہو. کسی نے یہ انکوائری, اب اداروں کا کام ہے, انتظامی جو ہم بولتے ہیں کہ اداروں کا کام ہے کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ ایکسیڈنٹ میں 100 لوگ مارے گئے, اس میں غلطی کس کی تھی؟ ایکسیڈنٹ کتنے ڈمپر کے ہیں, کتنے ٹینکر کے ہیں, کتنے کار سے ہوئے, کتنے چمچی رکشے سے ہوئے, اس کے بھی وضاحت آ جائے. ابھی جو پولیس کی رپورٹ ہم جو نے سنا ہے وہ 7% ایکسیڈنٹ ڈمپر کے ہیں. لیکن ایک ڈمپر سے پہوا بنا کے ایک طبقے کو برباد کر کے, ایک طبقے کو بدنام کر کے ایک دبا لگانے کا جو سسٹم ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. ہمیں ثابت کر کے بتایا کہ کیا یہ 100 کے 100 جو بچے, جو لوگ شہید ہوئے, مارے گئے, ظلم ہوا, بربریت ہوا, ناجائز ہوا, یہ سب ڈمپر نے کیے تھے, کسی اور گاڑی سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوا ہے. تو کسی ایک طبقے کو یا کسی قومیت کو بدنام کرنا, اس کو مافیا بنانا, اس طریقے سے کرنا, میرے خیال میں یہ تو خوشائند اچھی بات نہیں ہے. ایکسیڈنٹ ہے, چاہے وہ ڈمپر سے ہو, چاہے کار سے ہو, چاہے رکشے سے ہو, جس نے بھی کیا غلط ہوا اس کے خلاف قانون آئین کے مطابق جو چیزیں. کوئی بہترین معاشرہ اس وقت تک بن ہی نہیں سکتا جب وہاں پہ آئین, قانون اور رول نہ ہو. اگر ڈمپر کی غلطی ہے تو غلطی ہے, ڈرائیور کا لائسنس نہیں ہے تو لائسنس, یہ میرا کام نہیں ہے, انتظامی کام تو حکومت وقت کا کام ہے, ان کا کام ہے, یہ اپنی ذمہ داری پورا کرے. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. سارے ڈمپر بند کر دو, سارے ٹینکر بند کرو. کل کا جو واقعہ ہوا ہے, میری جو سنا ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈمپر کا اور ٹینکر جلائے پانی والے. اب اس کا کون حساب دے گا؟ جس نے ایکسیڈنٹ کیا وہ تو مکرم مسجد کے پاس جا کے ڈمپر والا پکڑا گیا, اس کے خلاف تو FIR بھی ہو گیا, اور ادھر آ کے جلائے گئے ٹینکر کا کیا قصور ہے؟ اب حقیقت اگر ہم لوگ نہیں بتائیں گے, اور پھر میڈیا والا بھی جس طرح سے کراچی والے پولیس افیسروں کا نمبر گنتے تھے, اب آپ لوگوں نے کراچی میں موٹر سائیکل والے کا خامخواہ ایک ٹارگٹ بنا کے ایک نفرت پھیلانا, ایک غصہ دلانا, ایک انارکی پھیلانا, یہ اگر چاہتے ہو تو الگ بات ہے. ہم تو امن چاہتے ہیں, بھائی چارہ چاہتے ہیں, محبت چاہتے ہیں. یہ شہر سب کا ہے, سب ہمارے بچے. اچھا, پھر جو موٹر سائیکل کے لوگ مرے ہوئے, آپ اس کا کوئی مجھے بتا سکتے کہ کون سی زبان کے لوگ مرے ہوئے؟ صرف بلوچ بھی ہے, سندھی بھی ہے, پٹھان بھی ہے, سب مرے ہوئے. وہ معصوم ہے, اس سے زیادتی ہے. ان کا سپورٹ کرنا, ان کا مدد کرنا, گورنمنٹ کو اس کو اپریشیٹ کرنا یا اس کو سپورٹ کرنا ضروری ہے, لازمی ہے, چاہیے. لیکن وجوہات ڈھونڈے, وجوہات معلوم کرے. اور یہاں پہ کراچی پولیس کی جو ذمہ داری ہے, یہاں 3 کروڑ کی آبادی ہے اور پاکستان کا ایک سے ایک مانا ہوا اس شہر میں آباد ہے, بشمول میرے. اب ان کو کنٹرول کرنا اتنا آسان کام تو نہیں ہے. اب اس میں سارے کیسز جو ہو رہے ہیں یا جو ایکسیڈنٹ ہوئے, جو واقعات ہوئے, اس کو دوسرا رنگ نہ رہے. یہ انتظامی مسئلہ ہے, انسانی مسئلہ ہے. اس پہ سب کو دکھ ہے, سب پہ افسوس ہے. جو لوگ شہید ہوئے, ہم ان کے ساتھ ان کے درد میں, غم میں شریک ہیں, اور دعا بھی کرتے, کوشش بھی کرتے کہ آئندہ نہ ہو. خاص کر جو ہیوی ٹرانسپورٹ ہے, رات کا ٹائم دیا ہوا ہے, رات پہ چلا ہے, اصول پہ چلا ہے. جو لوگ اصول کی خلاف ورزی کرے, کھلا ہم کو بھائی پولیس والے اس کو اریسٹ کرے, گرفتار کرے, نہ چھوڑے, جرمانے لگائے, جو کرے. ہم چاہتے ہیں امن, ہم چاہتے ہیں بھائی چارہ, ہم چاہتے ہیں محبت. یہ شہر سب کا ہے اور سب کو رہنا ہے ادھر. تھینک یو. ابھی میں جو ہے ٹرانسپورٹ ایسوسیشن والوں سے بات چاہوں گا کہ وہ بھی 2 منٹ بات کر لیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, या जितना पार्टी वाले भी है, हमारे मिनिस्टर साहब और ट्रांसपोर्ट का जो मिनिस्टर है, और हमारे जितना ट्रांसपोर्टर भी है, वो फरूख सत्तार साहब ने एक बात भी किया, तो खसूस डैम्पर के बारे में और ड्राइवर नशे के बारे में मैं उसको बता रहा हूँ। जो ये बाईपास वाले जो एक्सप्रेस वे रोड है सेराबोर्ड वाला, वहाँ तो कम से कम उसके नीचे नशे वाला 2200 लोग बैठा हुआ, तो हम डैम्पर ट्रांसपोर्टर तो उसकी गाड़ी क्यों नहीं चलाएगा। तो डैम्पर एक्सीडेंट या सिर्फ डैम्पर का भी नहीं है, कराची शहर में डैम्पर है, एल टैंकर भी है, वाटर टैंकर भी है, गुड ट्रांसपोर्ट भी है और मिनी बस भी है। तो 2024 का डेटा आप देखो खसूस सिंध गवर्नमेंट से। हाँ, लेकिन हमारा अपना जो इशू है, हम ट्रांसपोर्टर है, अपना मुल्क पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करता हो, हम टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है। और जितना ट्रांसपोर्टर है ये माफिया नहीं है। आप सब सोचो, ये टैक्स देने वाला है, लेने वाला नहीं है, मुल्क चलाने वाला है, खाने वाला नहीं है। कानून सबके लिए है, कानून के लिए किसी को इजाजत नहीं है। जो कानून हाथ में होता है, कानून सबके लिए है। और मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह हम ट्रांसपोर्टर, और जिस तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर है, उसने तो कुछ दिन पहले तो मीटिंग भी रखा है, तो उसी मीटिंग पे 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डैम्पर के ऊपर पाबंदी भी लगाया। तो डैम्पर शहर के अंदर नहीं चलाया, तो रात को जो मसला हो या जो एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट तो एक अक्सर है। जी जनाब, अब कोई सवाल है तो बताएं। चलो कोई गिरफ्तार भी हो जाता है, आप शर्मसर को गिरफ्तार भी करते हैं या कोई एक्सीडेंट करने वाले को गिरफ्तार करते हैं, लेकिन सुबह उसकी